اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نایاب تحفہ لے کے آیا ہوں، اور یہ تحفہ ہے دعا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو بہت ہی طاقتور اور پاورفل دعا ہے۔ اس کے مانگنے سے ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ وسائل جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہموار کرتا ہے۔ اور یہ ایک ہی دن میں اس کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے حساب سے دعا مانگی جائے، مصلی سے یا اپنے اس مقام سے اٹھے گا نہیں جہاں یہ دعا پڑھ رہا ہے، اٹھے گا نہیں، ان کا کام پورا ہو جائے گا اور تسلی بخش بھی ہوگا۔ خواہ وہ دشمن کا خطرہ ہے، رشتے کا پرابلم ہے، یعنی کہ ضروریات زندگی کسی چیز کے لیے جو شریعت کے اندر جائز ہیں، ایسی چیز بھی نہیں کہ جو شیطانیت کے لیے اپنائی جائے، ایسی چیز نہیں، لیکن اس کو اس کی ترتیب کے مطابق جب کوئی بھی شخص اس دعا کو ایک ہی مقام پر بیٹھ کے پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس دعا کو اللہ سے مانگے گا اسی ترتیب سے جو ترتیب ہم دیں گے، ایک ہی دن میں کام تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، کام ایک ہی دن میں ہو جائے گا، اور جتنا مشکل سے مشکل اور بڑے سے بڑا کام ہے ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ حتمی اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی خیر و برکت سے یہ اس کا کام پورا ہو جاتا ہے اس دعا کو مانگنے سے۔ لیکن اس دعا کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے انسان مانگے تو تب۔ اور یہ دعویٰ ہے، اس میں تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ دعویٰ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پاور اتنی ہے، اللہ نے اس کے اندر پاور اتنی رکھی ہے کہ جو بھی شخص اس دعا کو مانگے گا، ایک دفعہ مانگے اور وہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا جائے گا۔ ایک دفعہ مانگنے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے مانگے اس دعا کو، لیکن مانگنی ایک جگہ پہ ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اس میں دعویٰ کرے کہ اس کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، تو نہیں، اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس جو مالک کی عطا کردہ اپنی مخلوق کے لیے یہ مقررہ دعا ہے، اس کی طاقت لگانا بہت مشکل ہے۔ ویسے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم بنا یا اپنے نبی جو تھے اپنی امتوں کے اوپر کوئی بھی مشکل آئی یا کوئی ایسا ٹائم آئے تو انہوں نے بھی خالق کی طرف رجوع کر کے دعا مانگی ہے، تو اللہ نے منظور کی ہے۔ اس میں سے یہ ایک ایسی دعا ہے جو ان کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ پڑھ کے دریا میں آسا مارا جائے تو جہاں پہ وہ آسا مارا جائے گا اس میں راستہ پیدا کر دینے والی یہ دعا ہے۔ تو ویسے ہر انسان اس دعا کو مانگ سکتا ہے، آپ کی جو جائز شریعت کے مطابق حاجات ہے، مثلا کسی کا مال بھی چوری ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہ اس کا نعم البدل ضرور اسے عطا فرمائے گا۔ اگر وہ مال آیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مال نہیں بھی آئے گا، ایک بات ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کا نعم البدل کیسے عطا، اسے اور رزق میں برکت عطا کر دے گا، اور اس کا رزق ویسے پہلے یوں کا تم پہلے کے جیسا رہے گا، اور پہلے سے بھی برکت اس میں اضافہ کے ساتھ اس کا رزق وسیع بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ دعا بالخصوص مانگنی تو ایک دفعہ ہے، جس حاجت کے لیے بھی مانگ رہے ہو ایک دفعہ مانگو، اور جس ترتیب سے ہم بتائیں گے آپ کو اسی ترتیب سے مانگو، اس کی طاقت کا تو تمہیں اس ٹائم پکتا چلے گا۔ یہ دعا کا ایک ویسے مثال دیتے ہیں، اگر سوکھا ہوا درخت ہے
وہ درخت سوکھ گیا، تو اگر یہ دعا پڑھ کے اس کے لیے جو اس کا نظام ہے اس دعا کے اسی انداز سے پڑھ کے اس درخت کے لیے بھی دعا مانگی جائے تو وہ بھی ہرا ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس دعا کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں جو بات کر رہا ہوں بعینی حقیقت پہ مبنی ہے، اور یہ دعا ہی ایسی ہے کیونکہ اس دعا میں جو فلسفے چھپے ہوئے ہیں جب میں یہ بیان کروں گا تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے کیا۔ لیکن اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور اتنی لمبی چوڑی ویڈیو تو ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم یہ آپ کو پھر بھی جو ضرورت کے حساب سے ہے اتنا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور یہ بھی نظام ہے کہ جس گھر میں گائے بھینس بکری بھیڑ نہیں ہے، دمبا وغیرہ نہیں ہے، تو اگر وہ اس حلال جانور کو وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو اللہ سے یہ دعا مانگے، مالک کی ذات سبب بنا دے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی کریم ہے کہ وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ وہ تو ایک انسان سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ 70 ماہ سے زیادہ ہر انسان سے وہ پیار کرتا ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ اے بندہ خدا تو ہم سے مانگ، تو دنیا دار کے پیچھے کیوں دوڑتا ہے؟ ہم تیرا رب ہے، ہم مسبب الاسباب ہے، ہم رب المشرقین والمغربین ہے، تو ہم سے مانگ، کیوں لوگوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ اور انہوں نے 5 ٹائم دیے ہیں خود سے منگوانے کے لیے اپنی امت کے پیارے حبیب کے حکم سے، یہ سارا نظام ہوا ہے۔ تو یہ دعا ایک ایسی ہے کہ اس کا فلسفہ بیان کرنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ اس کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے، جب بھی جو بھی شخص اس دعا کو مانگے گا تو تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس دعا میں کتنا اثر ہے۔ دوسرا، اگر کوئی بھی شخص یہ دعا مانگے اور ہماری اجازت سے اس دعا کو مانگے تو ہم بھی بیٹھ کے اس کے لیے دعا مانگیں گے، اور اللہ پاک انشاءاللہ کرم نوازی فرمائے گا اور ان کا کام اللہ کے حکم سے ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تجربہ وسیع ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بھی کاموں کے لیے یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ آج ایک خاص قسم کی چیز ہم جو آپ کو اپنے چینل پہ دے رہے ہیں وہ یہی ہے۔ ویسے تو ہر انسان مانگتا تو رب سے ہی ہے، ہر انسان رب سے مانگتا ہے، یہی حقیقت ہے، اور ان کی حاجت روائی مالک کی ذات کرتی ہے، حتمی فیصلہ ہے، مالک کی ذات اس کی حسب توفیق کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان مانگے خالق سے تو یہ ایک ایسا وسیع و عریض راستہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے اگر آپ مانگو گے اور جس ترتیب کو ہم دیں اس ترتیب سے مانگیں گے تو آپ فلاح پا جائیں گے، انشاءاللہ حتمی ہے کہ آپ کا کام ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ اور یہ ایک بات اور بھی حتمی ہے جو ہم اس میں بیان کر چکے ہیں، میری اس بات کو دنیا میں جتنے مذہب بھی ہیں کوئی مذہب اسے ٹھکرا نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی پرابلم ہو۔ اگر کوئی مفتی اور یعنی کہ کتب ابدال ہے تب بھی وہ نہیں ٹھکرائیں گے، اللہ کے ولی بھی اسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ دعا میں اثر ہی اتنا ہے، اور یہ دعا ایک نایاب دعا ہے۔ ہم اپنے چینل عملیات کے دریا پہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری ان چیزوں سے آپ لوگ بھی فائدہ حاصل کرو اور دعا مانگو۔ اگر کوئی بھی شخص ہم سے اجازت لے کے خود بھی دعا مانگے اور ہمیں بھی کہے، ہم بھی اس کے لیے دعا مانگیں گے، اور اللہ نے چاہا تو فلاح پائیں گے۔ اور جائز جو ہو شریعت کے مطابق جتنے بھی کام ہے وہ اس دعا سے نہ ہوئے تو بات کرنا۔ اور اس دعا کو مانگنے سے دنیا کی بڑے بڑے طاقتور بھی زیر ہو سکتے ہیں، اس میں اتنی برکت ہے۔ یہ تو ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو چاہو خالق سے منواؤ اور خالق مانتا ہے، صحیح ہے۔ اس دعا کو مانگنے کے جو ترتیب ہے، جو نظام ہے،
وہ یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر بیٹھ کے، ایک جگہ پر بیٹھ کر 100 بار اس دعا کو مکمل پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگنی ہے، اسی کے اندر بھی دعا ہے، ہم وہ دعا آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں، ہم اسی طرح آپ کو پڑھ کے سناتے بھی ہیں اس دعا کو، اور اسی انداز سے آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس دعا کو پڑھنے سے تمہیں پتہ چلے گا، ویسے ہم ایک فقیر لوگ ہیں، ہمیں کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم انسانیت سے محبت رکھتے ہیں، جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، خواہ آپ کسی بھی مذہب کے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کچھ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب سجدہ خالق کو کرتے ہیں، جھکتے مالک کو ہی ہے، کون جانے کہ کس کا سجدہ کون مالک کی ذات پسند کرے گی۔ اور نماز مومن کی معراج ہے، خالق نے 5 ٹائم دیے ہیں مانگنے کے لیے، ان میں سے کوئی ایک ٹائم نکال کے اس دعا کو بھی مانگ، تجھے پتہ چلے گا اس کا اثر کیا ہے۔ ہم اپنی قیمتی چیزیں دنیا میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم اپنی قیمتی چیزیں اپنے چینل عملیات کے ذریعہ پر کی سپرد کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جتنے سننے والے ہیں، میرے چینل پہ آنے والوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو، اور میرے چینل کو دیکھنے کے بعد انہیں کسی چیز کی حاجت نہ رہے، ایسی چیزیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں، اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے لیے فلاح پا جانے والی بات ہو، اور جو بھی خالق سے مانگے اسے خالق کی ذات عطا کر دے، ایسی چیزیں اس لیے اپنے چینل پہ دیتے ہیں۔ ہمارے چینل عملیات کے دریا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے، تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور تم لوگوں کو اس سے مستفیض کر سکو۔ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو کے اپنے جو نظام ہے ان کا ہم سے رابطہ کریں، یا ہمارے چینل سے وہ فائدہ جیسا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تقریباً ان کو ان کا مقصد اسی چینل میں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا کی جتنی ضروریات زندگی ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ چیزیں ہم اپنے چینل عملیات کے ذریعہ پہ دے رہے ہیں، اور مزید دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ دعا خاص ہے، اس لیے ہم پھر سے رپیٹ کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ ایک ہی مقام پر بیٹھ کے 100 مرتبہ جو بھی شخص اس دعا کو پڑھے، اس کی جو بھی مشکل ہوگی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر کسی دشمن کا خوف ہے یا ڈر ہے تو دشمن بھی دفع ہو سکتا ہے اس دعا مبارکہ کو پڑھنے سے۔ 100 دفعہ پڑھ کے جس طرح اس کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے پڑھے، اسی ترتیب میں سے مانگتا رہے، اور لاسٹ میں اللہ پاک سے مانگے اس کو مکمل 100 دفعہ پڑھنے کے بعد، تو دشمن بھی دفع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دعا میں اثر اتنا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ شریعت کے اندر جو بھی نظام تم مانگو گے دین محمد مصطفیٰ کے مطابق، وہ آپ کا پورا ہوگا۔ اور ویسے تو کسی بھی مذہب سے آپ ہو تو یہ دعا جو ہے آپ مانگ بھی سکتے ہو۔ اگر آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی مذہب ہے، ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی مذہب کو اہمیت نہیں دیتے، ہم ایک فقیر لوگ ہیں، اور ہم خالق کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اور اس سے عاجزی اور انکساری سے جس کے لیے بھی مانگنا ہو مانگتے رہتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے آپ کو کہا کہ اگر تم یہ دعا پڑھو، ہم سے اجازت لے کے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں آگاہ کر دینا تاکہ اس ٹائم پہ ہم بھی آپ کے لیے دعا مانگ سکیں۔ تو اللہ کا لطف و کرم سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے، ہمیں بھی دعا دیجیے، ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔
اور انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ خالق کی ذات جو چاہتی ہے وہی ملتا ہے، جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اور اپنے مقدروں کو سنوارنے کے لیے خالق نے ایسے خزانے رکھے ہیں، یہ دعاؤں کے سلسلے ہیں، اور ان خزانوں سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور مالک سے دعا گو رہی ہے کہ مالک ہمیں اس دعا کے صدقے میں عطا فرما۔ جو بھی مانگو گے اللہ کی ذات بہت کریم ہے، عطا فرمائے گی۔ اس دعا کے لیے میں نے بہت دفعہ دل میں سوچا کہ میں اپنے چینل پہ دے دوں، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر مرنے کے بعد ہم ایسی چیزوں سے اپنے ناظرین کے لیے کوئی ایسا بغض رکھ کے جائیں گے تو خالق کی ذات ہمیں معاف کرے گی کیا؟ اس لیے ہم نے اپنے چینل پہ یہ دعا دی ہے تاکہ میری اس دعا سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اور میرے چینل کو جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ حاصل ہو، کیونکہ اس دعا کو مانگنے سے یہ تو اٹل فیصلہ ہے، یہ ایک اٹل فیصلہ کہ حاجت روائی تو ہو ہی جاتی ہے۔ جب انسان کی حاجت روائی ہو جائے تو اس کے بعد صاف ظاہر وہ دو دعائیں دیتا ہے۔ اس کو جس نے راستہ لگایا اس دعا کے پڑھنے کا، اور ویسے بھی تو مانگتا تو ہر انسان خالق سے ہے، خالق کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ہے علی کل شیء قدیر، سب چیز پہ قدرت رکھنے والی جو ذات ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم ان پہ توقع رکھتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں خالق کی ذات ہمیں بھی ہر وہ چیز سے نوازے جو ہم شریعت کے مطابق جائز مانگ رہے ہیں، اپنے مالک سے جو مانگتے ہیں وہی دے، وہی عطا کرے، اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر اس کی رحمت نہیں ہوتی تو ہم ایک بھی سانس نہیں لے سکتے۔ ویسے اس دنیا میں لوگوں کو دیکھو کہ وہ لوگ کہتے ہیں میں بہت کچھ۔ دیکھو آج ایک میری بات اس ماں کہے تو اپنے چینل سے رہے ہیں، لیکن جو بھی ناظرین میرا سنے گا انہیں دماغ میں اگر کوئی حقیقت اس کے ہے عقل میں تو وہ اس کو یاد رکھے گا کہ دیکھو ہمارے دنیا میں، ہمارے ایریے میں، ہمارے ملک میں اللہ کے ولی آئے، اللہ کے برگزیدہ آئے، جن کی مزاریں ہیں، جنہوں نے آ کے دین کو پھیلایا، اور ان لوگوں کے پاس سکھ بھی بیٹھتا تھا، عیسائی بھی بیٹھتا تھا، مسلمان بھی بیٹھتا تھا، مرزائی بھی بیٹھتا تھا، یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان کی واضح نصیحت سنتے تھے اور ان کے ہاتھ سے کلمہ پڑھا انہوں نے۔ ان لوگوں میں آج تک کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ فقیر کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی فرقے کو نگاہ میں رکھے، فقیر کا یہ کام ہے کہ ہر انسان خالق کی مخلوق ہے اور اس کی مخلوق سے محبت رکھے، کیونکہ خالق کی ذات ایک ہی انسان سے 70 گنا سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ جب کوئی خالق کا ہو جاتا ہے تو پھر 70,000 ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مالک بہت بڑا کریم ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ہاں اچھا وہ یہ کہ جن لوگوں میں آج تک دیکھو مذہبوں میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ لوگ ملا سے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں فرقہ واریت پائی جاتی ہے، ان کے نسلوں میں سے، خون میں سے ہے۔ جو اللہ کے ولی کے پاس جا کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا آج تک فرقہ واریت کا کوئی نشان نہیں ہے، وہ تو فقیر ہے۔ فقیر تو دنیا کے ہر انسان سے محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھلا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص آ کے بیٹھے تو وہ اسے قبول کرتا ہے اور اپنے رحمان سے دعا مانگتا ہے کہ رب کی ذات ان کے دل میں رحم دے اور وہ ہمارے راہ حق پہ آ جائے۔ اور فقیروں سے جو مستفید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہی فلاح پا جاتے ہیں، جو انا اور اپنے یعنی کہ اس قسم کے لوگ ہیں وہ بیکار لوگ ہیں۔ ہم کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے کیونکہ ہم فقیر ہیں، کسی کو نہیں کہتے کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو، تم کیا، سب اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے پیارے حبیب سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ہم۔
یہ دعا کچھ ایسی نایاب ہے کہ اس دعا کا بیان کرنے کے لیے میں نے اتنی لمبی تقریر کی آپ لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ تم لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ کچھ ایسے بھی عناصر ہوتے ہیں جو اتنے نایاب ہوتے ہیں جن کا قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. کیونکہ خوشبو لگانے والا جو عطر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لگا لیتا ہے انسان اپنے لباس پہ، تو اس کی مہک سے پوری محفل مہک جاتی ہے. یہ ایسا چراغ آپ کو میں دے رہا ہوں اپنے چینل پہ، ایسا چراغ میں دے رہا ہوں کہ کوئی کبھی کسی چینل پہ تمہیں کم ہی ملے گا، کیونکہ یہ نایاب چیزیں لوگ اپنے پاس رکھنے کی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین، کیونکہ علم کو شیئر کرنے میں علم کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، یہ خدا کی ذات اس میں برکت عطا فرما دیتی ہے. اور تاریخ عالم و آدم گواہ ہے اس بات کا کہ جب بھی انسانوں نے خدا سے جو بھی مانگا ہے، خدا کریم ہے، اس نے عطا کیا ہے، کیونکہ اس کا کرم ہی اتنا ہے اپنے انسانوں کے اوپر کہ جب انسانوں کے پاس اوپر خوش ہوتا ہے تو وہ رحمت برساتا ہے. یہ رحمت ہے اس کی مرضی کے مطابق، جو خالق سے عاجزی سے مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ رحمت برساتا ہے، برسات آ جاتی ہے، بادل بن جاتے ہیں. تو اسی حساب سے اپنے لوگوں کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہماری ان دعاؤں سے بھی آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. اور اب میں آپ کو اس دعا کی ترتیب اور اس کا پڑھنے کا انداز بیان کرتا ہوں. ویسے اس کو ہم اپنی سکرین پر دکھائیں گے آپ کو، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا دیا گیا نمبر بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہوگا. تو اس دعا کو پڑھنا ہے کچھ اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس لیے آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں سارا کچھ آ جائے. بسم اللہ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کیفا ادعو کا و آنا و کیفا اکتا و رجائی من کا انت الہی اذا لم اسالو کا فاتوتینی فمن ذا الذی اسالو فیوتینی الہی اذا لم ادعو کا فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعو فیستجیب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی کما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیت من الغرق اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وانا تنجینی مما آنا فیہ. جب بھی اس مقام پہ آنا آپ دعا پڑھتے ہوئے تو یہاں پہ اپنا مدعا دل میں لے کے آنا کہ ہم نے مانگنی کون سی دعا ہے آگے مالک سے. وَتُفْرِجُ عَنِّي فَرْجًا عَجْلًا غَيْرَ عَجْلٍ بِفَضْلِكَ وَكَرْمِكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَقَضِي. یہاں پہ اپنا مدعا بیان کرنا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. رزق کے لیے مانگ رہے ہیں، رشتے کے لیے مانگ رہے ہیں، جائیداد کے لیے مانگ رہے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے قسم کی دعا مانگ رہے ہیں. تو اس اپنی حاجت کو یہاں پہ خالق کے سامنے رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد لی حاجات یا ربی وصلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے ہماری وہ دعا جو نایاب ہے، آپ لوگوں کے میں نے حوالے کرنا تھا. اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے مانگنے سے کوئی بھی انسان کی دعا کبھی رد جاتی ہی نہیں ہے. اس کی جو ترتیب میں نے پہلے بیان کی ہے اسی ترتیب کے حساب سے آپ اسے مانگیں تاکہ اللہ کی ذات آپ پہ راضی رہے اور آپ بھی فلاح پا جائیں. اور اپنی مانگی ہوئی جو بھی دعا ہے اسے مالک سے قبول کروائیے، تاکہ خالق کی ذات جب راضی ہو جاتی ہے تب بھی قبول کرتی ہے نا، اور مالک کی ذات راضی رہے. ہم آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ نایاب جو تحفہ ہے آپ کے حوالے ہم نے کر دیا. شکریہ.